بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پچوری پورم خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے جس طرح کی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور بہت ساری جو کمپلینٹس جو شکایات یہ آئی ہیں کہ مسلم نواز اور پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں ہیں جو کھل کر اپنی کمپین کر رہی ہیں، اشتہار بازی کر رہی ہیں، مگر جو تحریک انصاف ہے اس والے سے شکایات آئی ہیں کہ ان کے جو ہے کافی سختی ان کے اوپر، ان کو کورنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے، جو وہ میٹنگ کے لیے جاتے ہیں بھی اجازت بھی لینا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر کوئی میٹنگ کرتے بھی ہیں تو وہاں پر فوراً جو ہے پولیس جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے۔ بہرحال میری تو جو گزارش ہے یہ جو ہے ارباب اختیار سے کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو ملنی چاہیے تاکہ الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان نہ اٹھے، اور جتنے بھی پاکستان کے ووٹرز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ووٹ ہی آپ کا ایسا ہتھیار ہے جو کہ آپ کو حق دلانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ نکلیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، جتنی زیادہ ووٹنگ ہوگی جو بھی جیتے گا وہ پھر باہر آئے گا۔ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایک سیاسی کمپنیاں بن چکی ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا مسلم نواز ہو۔ مسلم نواز کی اگر بات کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے وزیر اعلیٰ ہو، ساتھ شریف کا نام رکھنا ضروری ہے۔ شہباز شریف ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے، شریف ہوں گے، نواز شریف ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، مریم نواز شریف ہوں گی، یعنی کہ اپنی فیملی کے علاوہ یہ دوسرے کسی جو ہے کو جو ایون کہ یہاں پر کہ 50 سال بھی کسی نے پارٹی کے اندر سرو کیے ہوں اس کو اجازت نہیں، اپنی فیملی کے اندر ہی جو بڑی چیزیں رکھتے ہیں۔ ابھی چودھری نثار صاحب کی میں بات کر لیتا ہوں۔ چودھری نثار صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے جب اس کو پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعظم بنے گی تو اس کیبنٹ میں بیٹھیں گے، تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب اسی طرح جو ہے خاقان عباسی بھی ایسا کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ غرض کہ یہ سیاسی پارٹیاں سیاسی کمپنیاں بن چکی ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی اگر بندہ اختلاف رائے کرتا ہے تو اس کا نام و نشانہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب میں ایگزامپل تو ایک زعیمی قادری ہوتے تھے، بڑا بولتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے، بڑی ان کی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک بار چیلنج کر دیا حمزہ شہباز شریف صاحب کو، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان ملا کوئی نہیں، ابھی اس کو فارغ ہے، کبھی میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ فارغ ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد بندے کی پوزیشن یہی ہوئی تھی، وہ فارغ ہو جاتا ہے، پھر سامنے آگے نہیں آتا۔ اور بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ ووٹ آپ کسی کو بھی ڈالیں، اینڈ آف دی ڈے جب مسلم نواز کی چھتری تلے آ جائے گا تو یہ پھر اپنی مرضی کریں گے، اپنی ان کی مرضیاں چلتی ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہے کہ ووٹ جب ووٹ ملے گا، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، یہ پارٹیاں ایسی ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ جو بھی ان کا جو لیڈر کہہ دیں گے کہ آپ نے یہ بل پاس ہونا ہے، اس کے اوپر بغیر پڑھی اس کے اوپر سائن کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہمیشہ ماسٹر ہیں۔ اب دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، جب بھی کتنے وزیر اعظم آئے جن کی انہوں نے حکومت، بے نظیر کی حکومت کتنی بار گرائی، میمو گیٹ کے اوپر کیسے کالا کوٹ پہن کے چلے گئے، کس طرح انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ کیا۔ اس سے پہلے یعنی کہ آرمی چیف کے ساتھ پھڈا رکھا ہے، اور کتنی بار 3-4 بار مختلف جو وزیر اعظم ان کو گھر بھیجنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، چاہے پرویز مشرف ہوں یا دوسرے ہوں، بے نظیر ہوں، مختلف موقعوں پر انہوں نے بیک ڈور چینل جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، میچ فکس کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وہ جو سلسلہ وہ رنگت ساری جاری رکھی تو وہ پھر آ جاتے ہیں اسی طرح۔ تو اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی صورتحال یہی ہے کہ جو ان کے سامنے دیکھیں، لاسٹ ٹائم ان کا ایک سینیٹر تھے غلام مصطفیٰ، انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، سینیٹر تھے، کسی کے حق میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی، تو اس ٹویٹ کی جو ناراضی کرتے ہوئے اس کو پارٹی سے جو ہے نکال دیا۔ دیکھیں
انہوں نے ایک سینیٹر کے حق میں کوئی ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ کے حوالے سے اس کو یعنی کہ اپنا پارٹی چھوڑنے والا کہ بہت پرانا جو ہے وہ لڑکا ہے، غلام مصطفیٰ کھوکھر اس کا نام، بہت پرانا پیپلز پارٹی میں بڑا جو ہے اگریسو سیاست کرتا ہے، وہ اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں یہ سیاسی پارٹیاں نہیں، یہ کمپنیاں بن چکی ہیں، یہ کمپنیاں بن کے ملک کو لوٹ رہی ہیں، اور آج ملک کی تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ دیکھیں نا 2018 میں جو ہو رہا تھا، تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جو اس کے اوپر مسلمون کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب وقت آیا، وہی ظلم ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے اسمبلی میں قوانین پاس کریں، کیونکہ اسمبلی میں جتنے قوانین بھی پاس ہوتے ہیں ان کی ذات کے لیے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کی ذات کی جو ہے فائدہ ہو، اپنی ذاتیات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے غریبوں کے لیے قوانین پاس نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ تو اگر ووٹر بیچارہ ووٹ نکلے گا بھی، کسی کو ووٹ ڈالے گا بھی، تو ووٹ گھوم پھر کے انہی دو پارٹیوں کے پاس آئے گا، نون کے پاس جائے گا، اس کے پاس جائے گا۔ جب ان کے پاس جائے گا تو یہ پھر اپنی مرضی کریں گے۔ آپ نے نوٹس کیا جب پی ڈی ایم کی جماعتیں بنی، یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں، تو یہ خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے، سب اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے کس طرح پھر حکومت گرائی، پھر کیا مہنگائی ہوئی، کیا ملک کے اندر تباہی آئی۔ تو یہ جو اس کا ذمہ دار کون ہے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اس کے بعد جو 9 مئی کا واقعہ ہے، خان صاحب کے اوپر گولی چلی اور کس طرح وہ گولیوں سے بچے، ٹانگ پہ گولی ایک لگی بھی، پھر اس کے بعد ایک لمبی سٹوری 25 مئی کا واقعہ کس طرح آیا، کس طرح خواتین کے ساتھ جو ہے، بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، کس طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، یہ کیا ظلم جو بیچاری اس قوم نے نہیں دیکھا۔ پھر انفارچونیٹلی 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعے کو جو ہے تحریک انصاف تو ڈینائی کرتی ہے کہ ہمارا کوئی نہیں سسٹم نہیں ہے، تو یہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ تو صاف کہتے ہیں۔ دیکھیں فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، اس طرح کی جو جس نے بھی حملہ اس طرح کیا، 9 مئی کو حملہ کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جتنی بھی کڑی سے کڑی سزا ملی جائے وہ کم ہے۔ پر جو لوگ جس طرح 10,000 سے زیادہ لوگ اٹھائے گئے، جن لوگوں کا اس معاملے سے تعلق نہیں تھا، خالی کسی سیاست میں خواتین یا بچے، ان کو ایک ہائی لیول کا ایک جو سپریم کورٹ لیول کا ایک کمیشنر بننا چاہیے، اور ایک پراپر فری اینڈ فیئر تفتیش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو حقدار ہے سزا کو سزا ملنی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں وہ بات کر رہا ووٹ کی، ووٹ جو ہے نا، ووٹ آپ کسی کو بھی ڈال لیں، اینڈ آف دی ڈے ووٹ کا فائدہ غلط اس طرح ہوگا کہ جب بھی نہیں ان دونوں کے جماعتوں کے پاس جائے گا، یہ قوانین پاس کرتے اپنی مرضی کی، کہ عوام کے لیے تو کچھ سسٹم ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری اور خواہش ہے کہ ان فیوچر میں غریب لوگ الیکشن لڑیں، ہر علاقے کے جو ایک نوجوان طبقہ سیاست میں آئی، یہ جو بوڑھے لوگ پرانے، ان کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے، نیو لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بہرحال میری یہ بھی ریکویسٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ وہ مل کر جو ہے اسمبلی میں بیٹھیں، اپنے معاملات خود حل کریں۔ اور دیکھیں ہم کبھی کبھی بلیم لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کو ساتھ دیتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے جب وہ دیکھتی ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ غلط ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اپنا ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سپہ سالار انہوں نے فرمایا کہ جو اگر ملک میں غلط ہوتا ہوگا تو پھر آدمی خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی، وہ تو اپنا ایکشن لے گی۔ مگر جو بھی میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر ایک لیگل وے ہے، جمہوری سسٹم ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس طرح الیکشن تو 8 مئی کے ہو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ان کو خان صاحب کو 10 سال سزا دی، 54 سال سزا دے رہی، اب ان کا کیا بنے گا؟ جو تحریک انصاف ہے ان کے بلے کا نشان لے رہی ہے۔ ایک اتنی بڑی جماعت کا جو بلے کا نشان لینا ہے، یہ بھی ایک افسوسناک ہے۔ اور آج کے جو فیصلے ہیں، میں بھی بعد میں ان فیصلوں کے اوپر جو بھی آج کل ہو رہا ہے، ان کے اوپر بعد میں چیزیں نکلیں گی، لوگ کتابیں میں لکھیں گے، بہت اثر ہوگا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوگا نا ابھی فی الحال، لیکن وقت آئے گا کہ بہت سی چیزیں کھل کر سامنے بھی آئیں گی۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جی جو الیکشن ہے فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو
فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے. جس کی بھی حکومت ہے اس کو جو حکومت میں اس کو ملنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ملک میں جو تعلیم ہے اور صحت ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ملک جو ترقی کی طرف بڑھے. ناظرین انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.